بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بیٹا آج ہم اردو کا مزید ایک اور سبق پڑھیں گے، اور یہ سبق ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پچھلے ہفتے صفائی کا سبق پڑھا، اس ہفتے آپ صفائی کے بارے میں مضمون لکھنا سیکھیں گے، اور میں آپ کو مضمون لکھنا سکھاؤں گی، اور اس سے پہلے تھوڑی سی دہرائی کریں گے۔ صفائی کی اہمیت کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارے مذہب میں صفائی پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد آپ کا صفائی کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، صفائی اور پاکیزگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، اور پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر بہت زور دیا، اور صفائی کو نصف ایمان کہا ہے، یعنی آدھا ایمان ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اگر ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، تو ذہن کو، جسم کو، لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو گویا ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ 3 بچے مل کر کمرے کی صفائی میں مصروف ہیں۔ دیکھیں ذرا، ایک بچی فرش صاف کر رہی ہے، اور ایک بچہ کرسی پر چڑھ کر کھڑکی صاف کر رہا ہے، اور ایک بچے نے اس کے لیے کرسی پکڑی ہوئی ہے، تو تینوں مل کر کمرے کی صفائی کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی آپ کو ان تصویروں سے پتہ چل رہا ہے کہ صفائی کتنی ضروری ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مل کر کمرے کی صفائی میں مصروف ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے گھر میں ضرور کرتے ہوں گے، مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اس طرح سے امی کی مدد کرتے ہوں گے صفائی میں۔ تو صفائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ صاف ستھرے لوگ صحت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جراثیم نہیں آ کر رہتے، اور وہ بیمار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے صفائی میں مصروف ہیں۔ آگے مزید بھی آپ 1-2 تصویریں دیکھیں گے جس میں بچوں کو صفائی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھیے، اس تصویر میں تینوں بچے مل کر صفائی میں مصروف ہیں۔ ایک بچہ جھاڑو دے رہا ہے، اور ایک بچی نے ڈبہ پکڑا ہوا ہے کچرا ڈالنے کے لیے، اور ایک تیسرا بچہ جو ہے وہ کچرا اٹھانے والی چیز لے کر کھڑا ہے تاکہ فرش کو صاف ستھرا کیا جا سکے۔ ہے نا اچھی ڈرائنگ؟ آپ بھی اس طرح کی ڈرائنگ بنائیے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیے، ایک اور تصویر ہے، اس میں سارے بچے مل کر باغ کی صفائی میں مصروف ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ایک نے تھیلا پکڑا ہوا ہے اس میں کچرا ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بچی برش کر رہی ہے، ایک اور بچہ بھی صفائی میں مصروف ہے، اور ایک اور بچی بھی زمین صاف کر رہی ہے، فرش صاف کر رہی ہے۔ تو آپ کو ان تصویروں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ صفائی کس قدر ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح صفائی کرتے ہوئے مجھے سرگرمی کی تصویریں ضرور بھجوانی ہیں کہ آپ کس کس جگہ کی صفائی کرتے ہیں۔ یہاں مضمون سکھاؤں گی صفائی کے بارے میں۔ دین اسلام میں صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرا ماحول اور صاف ستھرے لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں۔ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنا چاہیے۔ دانتوں کو صبح و شام مسواک یا برش کرنا چاہیے۔
وقت پر ناخن تراشنے چاہیے، بالوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے۔ اپنے ساتھ ہمیں اپنے گھر، گلی اور محلے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو دھو کر محلے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، گھر کو مناسب طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ صاف ستھرا ماحول صاف ستھرے معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے صفائی کے بارے میں؟ یہ مضمون میں نے لکھا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے، لکھنا ہے اور پھر مجھے دکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس صفحے پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا لکھا ہے کہ دین اسلام میں صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنے کا سبق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہمارا مکمل ہو جاتا ہے جب ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرا ماحول اور صاف ستھرے لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں۔ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنا چاہیے، دانتوں کو صبح شام مسواک یا برش کرنا چاہیے، وقت پر ناخن تراشنے چاہیے، بالوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ساتھ ہمیں اپنے گھر، گلی اور محلے کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، یعنی ڈھک کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر کو مناسب طریقے سے صاف کرنا چاہیے، یعنی گھر ہمارا اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی جراثیم پیدا نہیں ہوتے صاف ستھری جگہ پہ اور لوگوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جہاں پر زیادہ گندگی ہوتی ہے وہاں سب بیمار بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ صاف ستھرا ماحول صاف ستھرے معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے، یعنی جب ماحول صاف ستھرا ہوگا، تمام لوگ صاف ستھرے ہوں گے تو پورا معاشرہ صاف ستھرا ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ صفائی کس قدر ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا رہنے پر زور دیا ہے اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی پر زور دیا ہے، صفائی کی تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مضمون میں آپ کو میں نے یہ پڑھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ جو لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول صاف ہوتا ہے ان کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، ہر کوئی ان سے بات کرنا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرے لوگوں سے، جہاں پر لوگ گندے ہوں ان کے پاس کوئی بیٹھنا بھی نہیں چاہتا اور ان سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہتا اور ایسے لوگوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو گندے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کو اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دانتوں کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے اور وقت پر ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا بہت ضروری ہے تاکہ جراثیم ناخنوں کے اندر جمع نہ ہو۔ برش کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دانتوں میں جراثیم پیدا نہ ہو۔ بالوں کی صفائی کا خیال بے حد ضروری ہے اور کیونکہ تاکہ جوئیں وغیرہ پیدا نہ ہوں۔ روزانہ نہانا ضروری ہے تاکہ ہمارے جسم پر جراثیم بیٹھ کر ہمیں بیماریوں میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ آج کے مضمون میں تفصیل سے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور مجھے لکھ کر دکھانا ہے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو کے بعد آپ لوگ صفائی کے بارے میں مزید اچھی طرح سے جان گئے ہیں، آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ایک اور سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب بچوں کو اللہ حافظ،
اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے گا تاکہ جراثیم آپ پر حملہ نہ کریں، آپ بیماریوں سے بچے رہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تب تک اللہ حافظ۔